وعلیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشن۔ انٹرنیشنل ریلیشن کا اسکوپ آج کل کیا ہے؟ واٹ از دا امپورٹینس آف آئی آر؟ آئی آر کی امپورٹینس کیا ہے؟ آئی آر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں جو ہے فرسٹ پارٹ میں ہم نے بتایا کہ آئی آر ہے کیا چیز، آئی آر کس قسم کے ریلیشن ہیں، اور وہ سارا کچھ ہم پہلے لیکچر میں بتا چکے ہیں۔ آج ہم اس کے اسکوپ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایولیوشن جو اس کی ارتقا ہے، کہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو سٹون ایج کا مطلب ہے کہ پہلے جب لوگ جو ہے پتھر کی پوجا کرتے تھے، بہت کم تھے لوگ اس دنیا میں۔ اس کے بعد یہ جو ہے قبیلوں کی شکل اختیار کر گئے، ٹرائبز کی شکل اختیار کر گئے۔ تو ٹرائبز کی شکل جب یہ اختیار کر گئے تو ٹرائب میں یہ ایسے کرتے تھے کہ خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جہاں ان کو پانی کے ذخیرے نظر آتے تھے، یہ چراگاہیں نظر آتی تھی، تو وہاں یہ اپنے ڈیرے جما لیتے تھے، وہاں رہنا شروع کر دیتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے کوئی اگر طاقتور قبیلہ ہوتا اور کوئی کمزور ہوتا، تو اگر کمزور قبیلے کے پاس جو ہے پانی کے ذخائر ہیں یا اس کے پاس چراگاہیں ہیں، تو کوئی بھی طاقتور قبیلہ آ کے جو ہے اس کو ڈسٹرائے کرتا یا پھر اس کے جو ہے نقل مکانی پہ مجبور کرتا، اور وہ پانی کے ذخائر پہ قبضہ کر لیتا اور چراگاہوں پہ بھی قبضہ کر لیتا۔ تو اس طرح یہ چلتے چلتے جو ہے ٹرائبز جیسے جیسے پھر تعداد زیادہ ہوتی گئی، لوگوں کی، انسانوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی دنیا میں، تو جو ٹرائبز تھے انہوں نے آپس میں جو ہے معاہدے کرنا شروع کر دیے۔ ہر قبیلے کا جو ہے ایک سردار ہوتا تھا، اور وہ جو فیصلہ کرتا تھا تو وہ سب اسی کو قبول کرتے، اور پھر اس طرح قبیلے جو ہے آپس میں فیصلے کرتے، آپس میں معاہدے کرتے، اپنا جو ہے ایک بندہ بھیجتے، ایلچی کہا جاتا تھا جسے۔ تو وہ اس طرح چلتے چلتے پھر یہ جو ہے ریاستوں کی شکل اختیار کر گئے ٹرائبز سے، جیسے جیسے دور گزرتا گیا اس حساب سے۔ اصل میں ہر دور کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے دور جو ہے وہ بدلتا گیا، جدید ہوتا گیا، اسی طرح ان کے جو تقاضے تھے، ان کے جو ضروریات تھی وہ بھی بڑھتی گئیں، ایک دوسرے پر انحصار بڑھتا گیا۔ تو اسی طرح پھر قبیلوں سے جب تعداد زیادہ ہوئی تو ریاستوں کی شکل اختیار کر گئی، پھر ریاستوں میں جنگیں ہوتی تھی۔ تو ریاستوں میں جب جنگیں ہوتی تھی تو ریاستیں آپس میں جو ہے معاہدے کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بناتے تھے۔ جیسے اگر کوئی باہر سے کوئی ریاست یا قبیلہ جو ہے یا کوئی کنٹری جو ہے وہ اس پر جو ہے اٹیک کرتا ہے، تو آپس میں پڑوسی اکٹھے ہو جاتے تھے، تو اس طرح اس کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب بلاکس بننا شروع ہوئے، مطلب مختلف جو ریاستیں تھیں وہ مل کے دوسری ریاستوں پر حملہ کرتی، دوسری ریاستوں کے حملے کا دفاع کرتی، آپس میں جو ان کی ضروریات تھیں اس کو مل کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ اس طرح پھر یہ آہستہ آہستہ جدید زمانے میں آتے گئے، ٹریٹیز ہوتی گئی، جیسے ویسٹ فیلیا کی ٹریٹیز ہے 1648 میں۔ تو اس طرح یہ بہت سارے جو ہے وہ سلطنتیں قائم ہوئی۔ رومن امپائر تھی، جیسا کہ یہ سلجوق امپائر تھی، اس کے بعد پھر اوٹمن امپائر تھی۔ یہ مختلف اولڈ ایج میں جتنی بھی یہ چیزیں تھیں، یہاں سے اس کا ارتقاء ہوا، یہاں سے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جنگوں کو روکنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، یہ آپس میں تعلقات جو ان کے ہوتے تھے، وہیں سے انٹرنیشنل ریلیشن کا آغاز ہوا۔ تو اسی طرح اگر ہم 20 سینچری کی بات کریں تو پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1914 میں سٹارٹ ہوئی، اور 1919 میں اس کا اینڈ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے لیگ آف نیشن ایک آرگنائزیشن قائم کی گئی، جس میں مختلف جو کنٹریز تھیں انہوں نے وہ اس کے ممبرز تھے، اور اسی طرح پھر جو ہے جنگ روکنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے جو ہے آرگنائزیشن قائم کی گئی، مختلف معاہدے کیے گئے، جس میں اوٹمن امپائر جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد کچھ جو ہے وہ معاہدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہی ریلیشن تھی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی
تو اسی طرح یہ ریلیشن بڑھتے گئے، انٹرنیشنل ریلیشن کا وجود جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرتا رہا، کیونکہ ریلیشن جب آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات، جنگوں کو روکنا، اس طرح کی چیزیں تھیں، تو آہستہ آہستہ ہر چیز میں جو ہے چینجنگ آتی گئی۔ اسی طرح آئی آر بھی جو ہے وہ بڑھتا گیا، آئی آر کا جو اسکوپ ہے وہ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد پاور انفلوئنسنگ ہے، پاور انفلوئنس جو ہے وہ رشیا کے پاس تھا۔ اسی طرح پہلے تو بات کرتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تو اس کے بعد لیگ آف نیشن بالکل فیل ہو گئی، جنگ کو روکنے میں کامیاب نہیں رہی۔ اس کے بعد 1945 میں یونائٹڈ نیشن جو ہے یو این کے نام پر ہمارے یو این کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن قائم ہوئی۔ اس میں مختلف ممالک کے ممبرز ہیں اور وہ جنگ بندی کے لیے اور انہی کے فیصلے کو مانا جاتا ہے۔ یہ آرگنائزیشن بہت ساری قائم ہوئی، ای یو ہے، یورپین یونین ہے، اس طرح مسلم کنٹریز کے لیے ابھی جو آرگنائزیشن ہے او آئی سی، اس کا بھی یہی ہے کہ مسلم ممالک کا دفاع کرے، اگر مسلم ممالک پر کوئی اٹیک کرے یا مسلم ممالک کے کوئی جو ہے واجبات اگر کوئی اس کو ٹھیس پہنچائے یا اس طرح کے، تو تمام آرگنائزیشنز قائم کی گئی۔ یہ کس کے ذریعے قائم کی گئی؟ تعلقات کے ذریعے۔ تعلقات کس قسم کے تھے؟ ایک کنٹری کی دوسری کنٹری کے ساتھ۔ تو اس طرح کے لیے اپنے تحفظات کے لیے جو انہوں نے آرگنائزیشنز بنائی، یہ کیا تھی؟ انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ لایا کرتی تھی۔ تو اس طرح یہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ ابھی دوسری جنگ عظیم میں جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا گیا تو جو ہے کافی نقصان ہوا، جانی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اس طرح کی جنگوں کو روکنے کے لیے یہ بہت ساری پھر جو ہے ٹریٹیز ہوئیں اور آرگنائزیشنز بنی۔ تو آج کل اگر ہم دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے رشیا یونیپولر ورلڈ تھا۔ یونیپولر ورلڈ کا مطلب کہ پوری دنیا پر اس کی پاور کی انفلوئنس تھی، اسی کی بات مانی جاتی تھی۔ پھر بائی پولر ہوا۔ بائی پولر کیسے ہوا؟ امریکہ آہستہ آہستہ آگے آیا اور جو ہے پھر جب امریکہ سپر پاور بنا تو یہ بائی پولر ہو گیا، یونیپولر ختم ہو گیا۔ اس طرح ڈپلومیٹس ہیں، ڈپلومیٹ کے ذریعے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے ڈپلومیٹس کے ذریعے ٹیبل ٹاک کرتے تھے۔ ٹیبل ٹاک اس طرح کرتے تھے کہ اگر کسی کے واجبات کو کوئی ٹھیس پہنچا رہا ہے تو وہ اپنا ڈپلومیٹ بھیجتا اور کہتا کہ یہ ہمارے جو ہیں ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ سارا وہ جنگ والا نظام ختم ہوا اور ٹیبل ٹاک پہ آ گیا۔ اسی طرح مختلف ملکوں میں اگر جنگ ہوتی ہے تو یو این جو ہے وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، یونائٹڈ نیشن، کیونکہ اس میں دنیا کے کافی سارے ممالک ہیں جو جنگ بندی کو جو ہے اور امن چاہتے ہیں اس دنیا میں۔ اس طرح ڈپلومیٹس کا وہ سین شروع ہوا۔ اس طرح ہر ملک میں جو ہے وہ آپس میں ڈپلومیٹس کا سسٹم جاری رکھا۔ اس کے بعد اکنامیکل جو ریس ہے اس میں کافی ملک شامل ہوئے۔ جو پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جنگیں زیادہ ہوتی تھی تو لوگ زیادہ بڑی تعداد میں فوج اور اسلحہ کی ریس میں شامل تھے، جیسے رشیا اور اس کی جو کولڈ وار تھی امریکہ کی۔ اس طرح پھر کافی سارے بڑھتے آخر میں سب کو سمجھ آیا کہ اب اکنامیکلی ریس جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اکنامیکلی جو ملک سٹرونگ ہوگا اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو ہر ملک نے اپنے جو ہے وہ ٹریڈ شروع کی۔ جیسے ابھی اکنامیکلی بات کریں پاکستان اور چائنا کی، یہ جو سی پیک ہے اس کے ذریعے پاکستان اور چائنا دونوں کو فائدہ ہے۔ اس طرح اپنے فائدے مفادات کے لیے انہوں نے جو ہے آپس میں اتحاد کیے۔ اتحاد چاہے وہ اکنامیکلی تھے یا چاہے وہ پولیٹیکلی تھے، جس حوالے سے بھی تھے، تو وہ ریس شروع ہوئی اکنامیکلی میں۔ چائنا اس میں کافی آگے آیا، اس کے بعد امریکہ نے کافی ترقی کی اور رشیا نے بھی کافی ترقی کی۔ دنیا کے اور بہت سارے ممالک ہیں، جاپان ہے، اس طرح ہر ممالک نے اپنی جو ہے وہ کوشش جاری رکھی۔ تو اس طرح یہ دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر میں چینج ہو گئی۔ ابھی ملٹی پولر کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا بھی اس ریس میں شامل ہے، رشیا بھی شامل ہے اور بہت سارے ممالک ہیں جو اس میں شامل ہیں، فرانس ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے،
مطلب ہر ملک جو ہے وہ اپنی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میری جو ہے وہ پاور زیادہ ہو. پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا جس کی پاور کم ہوتی تھی، جس کی پاور اور دوسرے کی پاور زیادہ ہوتی تھی تو وہ اس پر اٹیک کرتا. تو ابھی بیلنسنگ جو پاور ہے وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا پاور بیلنس رہے تاکہ دوسرے جو ہے وہ کمزور ملک پر اٹیک نہ کر سکے. یا جو کمزور ملک ہیں وہ اپنے اتحادی کسی پاور ملک کے ساتھ جو پاور میں زیادہ ہو اس کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، ریلیشنز بناتے ہیں انٹرنیشنلی، تاکہ ہمیں جو ہے مفادات اور تحفظات حاصل ہوں. اس طرح یہ ملٹی پولر میں چلا گیا. اٹامک پاور کا یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ممالک نے جو ہے ایٹمی طاقت حاصل کی، ایٹمی پاور حاصل کی. ان میں ہمارا اپنا ملک پاکستان بھی شامل ہے. تو سب سے پہلے امریکہ ایٹمی پاور بنا، تو پھر رشیا نے سوچا کہ یہ تو ایٹمی پاور بن گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ پر اٹیک کر دے، اور پھر اس طرح اس نے پاور کو بیلنس کرنے کے لیے اس نے بھی تگ و دو شروع کی اور پھر وہ بھی ایٹمی پاور بن گیا. اسی طرح چائنا بھی ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے اور ممالک ہیں. تو یہ جو ہے ایٹمی پاور بن گئے اور کچھ ممالک ابھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو کچھ ریلیشنز کے ذریعے اور کچھ جو ہے تنظیمیں جو ہیں وہ کوششوں میں لگی رہتی ہیں، تمام ممالک کو ٹیبل ٹاک کرنے پر مجبور کرتی ہیں تاکہ جنگوں سے بچا جا سکے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ریلیشن پہ منحصر ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اس میں پھر انہوں نے انٹرنیشنل لا بنایا. انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کے تحت جو ہے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے. جغرافیائی لحاظ سے ممالک نے جو ہے وہ آپس میں تعلقات بنائے، پولیٹیکلی تعلقات بنائے، ٹریڈ کے ذریعے تعلقات بنائے. صرف اتحاد اس لیے، یہ ریلیشنز اس لیے تھی کہ اپنے آپ کے لیے تحفظات حاصل کی جائیں. تو جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے اس کا سکوپ بڑھتا گیا. آج کے دور میں اس کا سکوپ دیکھ لیں کہ ابھی حالات حاضرہ جو ہیں، جو ابھی رشیا اور یوکرین کی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے. UN کوشش کر رہا ہے، امریکہ کوشش کر رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کئی ممالک کوشش کر رہے ہیں، رشیا کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یوکرین کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا جو ہے وہ گرم مزاجی نہ رکھیں. یوکرین کیونکہ ایک چھوٹا ملک ہے اور رشیا ایک بڑا ملک ہے، اس لحاظ سے جہاں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، جیسے فلسطین اور اسرائیل کا ایشو ہے، تو کچھ عرصہ پہلے جو اسرائیل نے فلسطین پر اٹیکس شروع کر دی، غزہ پر، اور اس طرح تو پھر تمام ممالک اس میں کود پڑے کہ نہیں جی یہ اس طرح کے اٹیکس آپ بند کریں. رشیا بھی تھا اس میں، ترکی بھی تھا، بہت سارے ممالک تھے. تو یہ صرف کس وجہ سے؟ ریلیشنز کی وجہ سے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی وجہ سے، انٹرنیشنل لا کی وجہ سے، تنظیموں کی وجہ سے. یہ کس وجہ سے آئی؟ یہ ریلیشنز کی وجہ سے آئی. ریلیشنز کس طرح پیدا ہوئے؟ یہ اس طرح پیدا ہوئے ضروریات کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، تعلقات کی بیس پہ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ کسی قسم کی بھی تعلقات ہوں اس حوالے سے. تو آج کل کے جو دور ہے، انٹرنیشنل ریلیشن کو ایز این ایکڈیمک ڈسپلن بھی پڑھا جا رہا ہے، ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھا جا رہا ہے، سوشل سائنس کے طور پر پڑھا جا رہا ہے. تو مختلف یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اس کی ماسٹر ڈگریز ہوتی ہیں، ایم فل ہوتے ہیں، PhD ہوتے ہیں. تو اس کی مختلف برانچز ہیں. آگے پھر اس میں یہ ایک سمجھے کہ یہ ایک پولیٹیکل سائنس کی جو ہے، یہ ایک پولیٹیکل سائنس کی برانچ ہے انٹرنیشنل ریلیشن. انٹرنیشنل ریلیشن کے اسکوپ آپ کو میں نے بتا دیا. یہ شارٹس ایک ٹاپک ہے، آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کے اسکوپ آج کے دنیا میں کیا ہے، آج کل کیا ہے اس کا اسکوپ. اس کا اسکوپ ریلیشنز کے حوالے سے ہے. آج کل جو ریلیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں ملکوں کی آپس میں، اور کیونکہ دنیا ترقی کر رہی ہے. دنیا جب ترقی کرتی ہے، دنیا کو ترقی تب ہی کر سکتی ہے جب جنگیں نہیں ہوں گی، جب لوگوں کو پرامن طریقے سے جو ہے وہ اور خوشگوار زندگی بسر کریں گے. وہ کس بیس پہ ہوگا؟ تعلقات کی بیس پہ ہوگا. تو اس کی اسکوپ کافی بڑھ چکی ہے اور ابھی مزید ترقی کر رہی ہے. ابھی انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ ایک سائنس سبجیکٹ کا طور پر بھی کچھ دہائیوں بعد جو ہے کوشش میں ہے کہ یہ اس کو جو ہے سائنس سبجیکٹ سائنس کی صورت اختیار کر جائے. تو انٹرنیشنل ریلیشن کا اسکوپ بہت زیادہ ہے.
اس دنیا میں، کیونکہ ہر کسی کا ضروریات بھی ہیں اس کی، کیونکہ جب ریلیشنز نہیں ہوں گی تو ہر طرف جنگیں ہوں گی، ٹیبل ٹاک ختم ہو جائیں گے، ہر کوئی صرف پاور کی طرف دوڑے گا، بیلنس آف پاور ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ملٹی پولر ہے اور بائی پولر ہے، یہ سب ختم ہو کے یونی پولر پہ دوبارہ آئے گا اگر ریلیشنز نہیں ہوں گی تب، کیونکہ جو بھی طاقتور ہوگا وہ اپنے سے کمزور پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی جو چھوٹے ملک ہیں ان کے جو جغرافیائی حدود ہیں ان پہ قبضے کیے جائیں گے۔ تو یہ انٹرنیشنل ریلیشن کی سکوپ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور مزید اس طرح کے ٹاپکس کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارا جو ہے